سن لے، للکار بھی سن لے، پیغام بھی سن لے. جس کو شوق ہے اس مدعا کو اٹھانے کا، اس کو ڈسکس کرنے کا، چاہے مسلمانوں کی براڈ ہو چاہے قادیانیوں کی براڈ ہو، جس کو بھی شوق ہے، اب ابابیل آ گیا ہے، میرے سامنے بیٹھ جائے. جی آ جائے، اٹھائے اس مدعے کو، لے لے، یہ اسکانی کو لے لے ذرا، اور یہ قادیانی اور یہ آپ سے لیتے رہیں گے. یہی ریکارڈنگ، یہی چیز آپ کے منہ پر مارتے رہیں گے. نہیں مجھ سے تو خیر، اگر اس قضیے کو ختم کرنا ہے تو ابھی ٹائم ہے، ابھی نہیں ختم کرتے تو پھر لگے رہے. چلیں آپ کوشش کر لیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ بھی کوشش کر لیں، آپ کوشش کریں. ابابیل کوشش نہیں کرتا، ابابیل ٹوکتا ہے. علی بھائی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آج آپ مجھے موقع دے، قادیانیوں کو ہمت نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ڈسکس کرنے کی. آ جائے، موقع ہو گیا سر، موقع ہو گیا. اچھا جی، چلو میں میوٹ کرنے لگا ہوں. بہت اس شکریہ، قضیے کو آج آپ نے حل کر، جزاکم اللہ خیر. کریں جی، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں. ہاں جی اسکانی صاحب، کیا مسئلہ ہے اس ریکارڈنگ میں؟ آپ اس پر کیا حکم لگائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں حکم لگانے کے لیے نہیں آیا آپ کی طرح جس کو دیکھ لوں اور اس کو کافر کہوں، ایسا میرا ارادہ. میں نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے. اب آپ بولے، کھل کر بات کرے، کھل کر. مسئلہ کیا ہے؟ اپنا مسئلہ سنا دے. جی مسئلہ یہ ہے کہ عامر حق جی نے بالکل ننگی گالیاں دی ہیں نبی علیہ السلام کو. ہاں، شاتمیت کی ہے. جی اس کے بعد ہاں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ جی، دو مسئلے ہیں اس میں. ہاں ریکارڈنگ سنائے ذرا، ریکارڈنگ سنا سکتے ہیں جو گالیاں دی ہے؟ بالکل سنیے، یہ ریکارڈنگ آپ اچھی طرح سے سن لیجیے. اچھا جی. کہ یہ عوید اقبال جس کا نام چپتا ہے اور جس کی جناب یہاں پر یہ کھل کر میں کہوں گا دلہ گیری کرتا پھر رہا ہے. لوگوں کے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. مطلب ہے 9 سال کی بچی سے شادی کی، تیری ایسی کی تیسی کتے کے پلے، تم لوگوں کو مجھے ٹریٹ کرنا آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنتا ہوا نہیں ہے وہ. یہ ہے الفاظ. آگے نہ آگے دیکھیں ابابل صاحب، نہ زاہد اسقانی، پوری ریکارڈنگ آگے. لا تقربوا الصلاۃ تو سنا دیا، وانتم سکارا بھی سنا دے. آگے آپ پھر بات کرنے دیتے نہیں تو نہیں، پوری ریکارڈنگ سنا دے، پوری ریکارڈنگ. سن تو لے نا، پھر سن تو لے. بات یہ ہے کہ جو گالی انہوں نے دی، جو شاتمیت انہوں نے نہ گالی کا حکم آپ نہیں لگا سکتے. یہ فیصلہ کرنا یہاں پر جج نہ بنے، اپنا مدعا پیش کرے. جج ابھی ابابیل ہے، مفتی ابابیل جج بنے گا. پوری ریکارڈنگ سنا دے، پوری ریکارڈنگ سنا دے. میں سناتا ہوں. یہ سن لے، ایک سیکنڈ. پوری ریکارڈنگ سنے یار، اس طرح تو نہیں ہے نا کہ تماشا بناتے ہیں. یہ سنے، ایک میں تمہارے کچھ بھی نہیں ہوگا. سنے، اس کو میوٹ کرے. ابھی یہاں بدھ شکت نے بھی سنایا اور وہاں میں نے کہا پوری ریکارڈنگ سن لے. آگے اس پہ ایک گھٹا ہے، اس نے بھی سنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اچھا جی، اب پوری ریکارڈنگ سنا دے ابھی، یا مجھے سنانے دے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں. میں سناتا ہوں. سنائیے. 9 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا نہیں ہے وہ. آگے سناؤ. آگے ہمارا مسلمان بھی ہمارا مسلمان بھی ایک ادنا سا. آ گئی نا وضاحت؟ سنے، کیا آ گئی وضاحت؟ خاک آ گئی. ایک سیکنڈ بات کرتے ایسے نہیں. ہاں کرو نا، صرف نانا نہ کرو بات. پوری سن لے. آگے کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا نہیں ہے وہ. استغفر اللہ. ہمارا مسلمان بھی ادنا درجے کا. یہ ٹھنڈ ہو اندر تک. اب یہ ریکارڈنگ جائے گی ویسے اقبال تک پہنچے گی یوٹیوب کے تھرو. تیری طرح اور تیرے ویس اقبال کی طرح جو بغیر نکاح کے اور بغیر
इंसानी जुफ्ती के पैदा होने वाले हैं। फर्क है, हम मुसलमानों के अंदर निकाह है, हम मुसलमानों के अंदर शरीयत की पाबंदी है। उसने तो मुसलमानों की बात की, वो तो नबी को जो गालियां दी उसकी वजाहत पेश करो। कहाँ पर दी? आगे उसने कह दिया कि हमारे एक मुसलमान भी। हम नबी को जो गालियां दी वो क्या है? वो उसने आगे कह दिया कि हमारा एक मुसलमान भी। हाँ, तो ये तो अलग बात है ना। ला तक़रबू सलाह व अंतुम सकारा। अच्छा, आगे वाली अभी मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। भाई हदीस तो आप पेश कर लें, एक नहीं 4 पेश कर लें, लेकिन ये बताइए कि ये जो शातिमियत उसने की, इस पे आगे आप क्या बता रहे हैं? ये क्या है? ये क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाह। ये क्या है? क्या इसका है? तर्जुमा करो। आप करो, तर्जुमा करो। क्या है? आप पेश करो, तर्जुमा करो इसका। आप करो, आपने पेश किया है। नहीं आता तर्जुमा? आपको नहीं मालूम? मैं बताऊं? खरजतु मिन निकाहिन, मैं निकाह की वजह से पैदा हुआ हूँ, वलम अखरुज मिन सिफाह, और जिना की वजह से नहीं। हाँ, तो हाँ, ये क्या है? ये तो खुद हदीस के अल्फाज है। वो हदीस के अल्फाज है, ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, ठीक है। क्या है इसमें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैं जिना की वजह से नहीं पैदा हुआ, निकाह की वजह से पैदा हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा कुछ ये लिखा हुआ क्या है? है? ये क्या है? वलम अखरुज मिन सिफाह, ये क्या है? अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, वो ये ना 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 ना, पहले इस पर खरजतु मिन निकाह वलम अखरुज मिन सिफाह, ये क्या? इसका कहाँ तर्जुमा मौजूद है करो। ये हदीस? कहाँ मौजूद है हदीस? बताता हूँ, और तू मुहद्दिस बना फिरता है, तेरी हदीस का शौक भी निकालता हूँ। पहले ये बताओ, बताइए कहाँ है लिखा हुआ ये? जहां पर भी है पहले तर्जुमा करो। हदीस बताओ कहाँ है? मान गए ना अभी कहाँ है कि हदीस? ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि मैं निकाह की वजह से पैदा हुआ हूँ और जिना की वजह से नहीं। कहाँ है ये हदीस? किधर मौजूद है? और ये चीजें क्यों हमारे थ्रू अवाम के सामने लाना चाहता है? मुसलमानों के अकायद को आप वो करना चाहते हैं। अल्लाह के बंदे, जालिम न बनो। किधर है? ये क्या लिखा है? हदीस के अल्फाज है। किधर है ये हदीस के अल्फाज? कहाँ है? कौन सी हदीस है? किधर है? वो तो अलग बात है ना। वो तो मैं अलग बताता बात हूँ, क्यों एक है? सेकंड। अलग ये बात क्या क्यों? है? क्या है अलग बात? मा वलदनी मिन सिफाहिल जाहिलियत शैउन व मा वलदनी इल्ला निकाह का निकाहिल इस्लाम। मैं जहालत वाले, अब ये अल्फाज में दोबारा नहीं दोहरा सकता। ये क्या है? दोहरा नहीं सकते हदीस को? दोहरा नहीं सकते? अच्छा जी, ये क्या है? इन्नमा खरजतु मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाह, मैं निकाह की वजह से पैदा हुआ हूँ, जिना की वजह से नहीं। ये क्या है? बोल। बोलना तो आपने है। ओ बोलना अस्कानी, बोल। ओ फितना गर, ओ फितना बाज आदमी, बोल। हदीस कहाँ है? फितनाबाज तुम हो। अगर आमिर हक के अल्फाज उसने वजाहत कर दी और उसने फिर वो भी कर लिया कि अल्फाज, उसने माफी भी मांग ली, उसने इसी रिकॉर्डिंग में आगे कह दिया कि एक आम सा मुसलमान भी, और अगर बिल फर्ज उसने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी पढ़े बिल फर्ज, तो ये यही अल्फाज तो हदीस में भी आए हैं। हदीस में बिल्कुल ही अल्फाज नहीं है। ये क्या है? वलम अखरुज मिन सिफाह, ये क्या है? इसकी सहत बताओ, किधर है? सनद और ये अबाबिल के साथ अभी सनद खेलेगा। और आशकानी तेरे जैसे 1000 भी अबाबिल के सामने बैठ जाए, ये सही हदीस है, सही, कहते हैं ये सही हदीस है। रिजाल मुस्लिम गैर मोहम्मद बिन जाफर क़ाल ज़हबी तकल्लम फी, ये मुतकल्लिम है, इस पे कलाम है, इसके रावी पे। कौन? लाओ हदीस लाओ, पूरी सनद लाओ, फिर बताओ। अच्छा हदीस लाओ, बताता हूँ। ये हाँ हदीस लाओ। ये देखिए, अपने गालियों का जो है हदीस से जाकर अपनी वो करोगे। ये देख ले सनद। वक़द हसनल हदीस अलबानी, आपके अलबानी साहब ने इसको हसन करार दिया है।
یہی حدیث خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی، یہاں تک کہ میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، لم یصبنی من سفاح الجاہلیہ شیئا، یہ دیکھ لے. وقد حسن الحدیث البانی فی صحیح، یہ دیکھے اپنے صحیح میں لیا ہے. خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی. اخرج نہیں ہے، اخرج نہیں ہے، اخرج نہیں ہے، ایک منٹ، اخرج نہیں ہے، ایک منٹ. اخرج ہے. خرجت من نکاح، پوری حدیث بھی پڑھو، مکمل پڑھ لو. ابھی تو سند دیکھ رہے تھے، ترجمہ کرو. ابھی تو سند مانگ رہے تھے. ایک منٹ، ابھی سند نہیں دے رہے نا، صرف یہ کہہ رہے ہیں البانی نے. البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور سندوں کے انبار لگا دوں گا. سن تو لو، اب سن. حسن یہ دیکھے، اب یہ سن لو دیکھیں. نا، پوری سن لو، ہمت کرو، پوری سن لو. نہ پہلے اس کا ترجمہ کرو گے، ترجمہ کرو. خرجت من نکاح، حدیث بتا دوں گا جو دھوکہ دہی کر رہے ہو. ہاں بتاؤ، شروع کرو، شروع کرو. ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی. ہاں اس کا ترجمہ کرو، ولم اخرج من سفاح. ایک منٹ، اور ترجمہ کرو، یہ دیکھیں، یہ حالت ہے ان کی، یہ ان اور کی حالت. ترجمہ کرو. ماشاءاللہ، حرام تعلق سپاسی نہیں. ابھی ایک منٹ، ابھی کھولو قرآن کی یہ آیت کھولو. سن لو. نہ قرآن کی یہ آیت، آدم آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین. تک نہیں. یہ مصافحین کیا ہے؟ یہ مصافحین کیا ہے؟ یہ میرے نفاذ. اچھا ایک سیکنڈ، ایسے نہیں پوری تیاری کر کے آیا ہوں. ننگی گالیاں کا وہ دکھاؤ، ننگی جو یہ گالی تھی دیکھو، وہ دکھاؤ. لسان العرب کیا لکھا ہے؟ والسفاح والمصافحۃ الزنا. یہ دیکھو، تو ہاں سفاح کا معنی زنا ہے نا. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ بول ابھی، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے ابو رفیع بھائی، آپ نے نہیں بولنا. ابو رفیع بھائی آپ نے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، پھر آپ کنٹینیو کریں. اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، ایک مسلمان کو وہ نہ اس کو میوٹ لگاؤ. علی اس کو نیچے اتارو، علی اس کو نیچے اتارو، نیچے. نہیں، میرا سوال کا جواب دیں. نہ ابو رفیع صاحب، بالکل نہیں. ابابیل، مفتی ابابیل کے عدالت میں ایک مجرم پیش ہوگا ایک وقت میں. جی تم لکھ لو گے تو صحیح ہو جائے یہ گا. اس کی ویب سائٹ ہے، اس کا فتویٰ ہے. ارواح الغلل دکھاؤ، ارواح الغلل دکھاؤ. ایسے ہی تماشا یہ کرتے دیکھو، ہو. وقد حسن الحدیث البانی فی صحیح الجامع وللحدیث شواہد وطرق کثیرہ. البانی کی کتاب لے کر آؤ. اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے شواہد بھی ہے اور طرق کثیرہ بھی ہے. بھائی آپ البانی صاحب کی کتاب ارواح الغلل لے کر آؤ اور اس سے دکھاؤ. آپ لکھ لو گے. عجیب بن، عجیب ہے، آپ عجیب ہے نا. ارواح الغلل دکھاؤ. جی ہاں یہ نہیں مانتے، بھائی یہ حدیث یہ نہیں مانتے. یہ بالکل صحیح نہیں. اچھا اب مجھے بتاؤ. اچھا ابھی میں لوگوں کے لیے، اچھا نمبر 2 یہ تو ہو گیا. جھوٹی باتیں لے کر آ کے پیش کرتے ہو. یہی حدیث دلائل النبوہ میں بھی ابو نعیم الاصفہانی نے پیش کی ہے. یہی حدیث الشریعہ للآجری میں بھی ہے. یہی حدیث المعجم الاوسط للطبرانی میں بھی ہے. یہی حدیث المعجم الاوسط میں بھی ہے. یہی حدیث جو ہے نا مختلف طرق سے آیا ہے. الجامع الصغیر میں بھی ہے علامہ سیوطی کی. البانی رحم اللہ واسنادہ واحد. واہ دکھاؤ، جھوٹے دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ ارواح الغلل. اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو الفاظ اب سن لے، وہ موضوع. جھوٹ نہ بولو.
झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो, झूठे कज़्ज़ाब हो और जाहिद कज़्ज़ाब झूठ बोल रहे हो देख ले बदर और कज़्ज़ाब झूठ बोल रहे हो जल्द नंबर और मजीद 5 मिनट है झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो। दिखाओ और दिखाओ देख लीजिए दिखाओ आगे सुन लीजिए दिखाओ आगे सुन लीजिए दिखाओ दिखाओ فإنه لا يعارض ما تقدم فالمقصود منه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولد من النکاح. اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بات نہیں، یہ قصہ وہ نے ڈال دی ہے، قصہ وہ کی بات لے کر آتے ہو दिखाओ दिखाओ कैमरा खोलो ثابت کرنے کے لیے कैमरा खोलो تیرا کیمرہ آپ نے کھولنا ہے. झूठ बोल रहे हो तुम اور कज़्ज़ाब हो। اروال غلن سے البانی صاحب کی بات پیش کیجئے. कैमरा खोल اور جھوٹ نہ بولو. آپ سے لے کر آؤ گے وٹسپ. اچھا مجھے اچھا علی بھائی اب مجھے 2 منٹ دے دے یا اس کو پہلے 2 منٹ دے دے، میں نے کچھ اور چیزیں پیش کرنی ہے ابھی. اور چیزیں نہیں اس سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں تو جائز ہے ہمارے لیے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جائز بنتے ہیں؟ اس کو اتارو یار، یہ ابھی ڈسٹرب کرے گا. علی بھائی ایسے نہیں، ایسا کہنا چاہیے ایسے نہیں علی بھائی ایسے نہیں. میں بتاتا ہوں ایک بندہ صرف زید اسکانی اور ابابیل کا اکاڑا ہے. نہیں علی بھائی ٹائم لگا دے ٹائمر، میں نے کچھ اور چیزیں پیش کرنی ہے جلدی یہ کہنا چاہیے. ذرا موقع دیجیے. یہ ابو رفیع کو اتارے، زید اسکانی کو 2 منٹ دے رہے، پھر مجھے 2 منٹ دے دے. ذرا رکیں پیر صاحب ذرا رکیں اپنا قبلہ اس کے 2 منٹ لگا دے پھر. ذرا رکیے. دیکھیں جی، گزارش اس وقت یہی کی تھی کہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مسئلے کو ختم کرتے ہیں، لہٰذا میں ان انٹرپٹیڈلی بالکل آپ کو آرام سے بولنے دیے، آپ گفتگو کریں. میری گزارش یہ ہے کہ مزید 5 منٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے. اگر تو یہ ختم ہونا ممکن ہے تو اس کو ختم کیا جائے. اسکانی صاحب اور ابابیل صاحب اس معاملے کو اگر آپ نپٹا بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں 2 منٹ اس کو دے دے، پھر مجھے 2 منٹ دے دے. میں نے مسلمان اب ایک استراب میں ہے، مسلمان ایک قرب کا شکار ہے. اب یہ قضیہ ختم ہوگا آج. علی بھائی ایسے نہیں، آپ اگر براڈ لگاتے ہیں تو پھر حق بھی ادا کرے نا. ابھی میں نے کچھ اور چیزیں مسلمانوں کی خاطر پیش کرنی ہے تاکہ ان کے شکوک اور شبہات دور ہو. ایسے نہیں چھوڑوں گا اب اس مسئلے کو. اس کے 2 منٹ لگا دو، پھر میرے 2 منٹ لگا دو. اور دلیلیں پیش کرو تاکہ مسلمان یہ الفاظ یوز کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیلیں آپ دیتے رہو. جی میں خدا کا خوف کرو کچھ. جی ابو رفیع بھائی میں گزارش ہے ابو رفیع بھائی آپ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، کائنڈلی آپ خاموش رہے. یہ علماء کا ڈومین ہے اور یہ زائد اسکانی کو بڑا جو حدیث اور بڑا علم چڑھا ہے نا، تھوڑا میں اس کی علمی بخار اتاروں ابھی. جی 5 منٹ. جی زائد اسکانی اپنے 2 منٹ لے لو، پھر مجھے موقع دو. جی اسکانی صاحب 2 منٹ لیں آپ، اس کے بعد 2 منٹ ان کو دیں اور آخری منٹ میرا ہے. ٹھیک ہے جی کریں. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہی تو اعتراض میں نے کیا تھا عامر پہ کہ وہ قرآن مجید سے غلط استدلال کر کے اپنی بات کو صحیح کر. یہ بھی یہی آیا نہ کر رہا ہے کہ یہ کی جا سکتی ہے. یہی تو میرا اعتراض ہے. اس کے 2 منٹ لگا دے اور اس کو کہے کہ موضوع پر رہے. علی بھائی 2 منٹ لگا دے اس کے. علی بھائی میں منٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں جی میرے پاس. ہاں یہاں پر نہ تو کسی نہ یا کسی اور کی بات نہیں چل رہی، عامر نذیر ہو گئے، جو بھی ہے یہ موضوع نہیں ہے. موضوع جو چل رہا ہے اس پر بات کرے، اس حدیث پر بات کرے اور 2 منٹ لے لے، اس کا ٹائمر لگا دے. بات کرنے تو خاموش رہو. 2 منٹ جب ان کے ہو گئے نا تو میں آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ کے 2 منٹ میں اسکانی صاحب کو نہیں بولنے دوں گا. جی ٹھیک ہے. جی اسکانی صاحب یہی تو میرا وہاں پر بات تھی، یہی اسی بات کو میں نے چھیڑا کہ عامر حق نے قرآن سے غلط استدلال کر کے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کی جا سکتی ہے. اب یہ حضرت آئے ہیں، حدیث لے کر آئے ہیں، وہ بھی موضوع، وہ بھی یہی استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی نے تو خود کیا ہے. یہی تو کہتے ہیں، یعنی امت کو اس بات کی اجازت یہ لوگ دے رہے ہیں کہ یہ جو عامر نے کیا حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. یہی میرا اعتراض ہے. حدیث جو لے کر آئے ہیں موضوع، قرآن سے جو اصطلاح کی جا رہی ہے غلط. اب سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ حضرت جی آپ نے اکاڑا جو کھولا، عامر حق نے جو گالیاں دی نبی علیہ السلام کو، کیا اس کی اجازت ہے؟ وہ درست ہے؟ ہم کر سکتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے. اب ان کو جواب دینے دیں.
قرآن سے استدلال لا رہے ہیں، حدیث سے استدلال لا رہے ہیں، گویا کہ عامر کا کام صحیح ہے، درست ہے، اس کو معذرت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حضرت حدیث سے بھی ثابت کر رہے ہیں، موضوع حدیث سے. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، اس طرح ننگی ننگی گالیاں نبی کو دے سکتے ہیں؟ جی یہ سوال ہے، بات ختم. پھر سے باپ آپ دوبارہ تو نہیں بولیں گے نا؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا پیر صاحب، 1 منٹ رہتا ہے، اگر آپ مزید کو بات کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے بعد ٹائم نہیں دوں گا پیر صاحب، اس کے بعد ٹائم نہیں دوں گا. 1 منٹ آپ کا رہتا ہے، مزید بول لیں. آپ کی مرضی. جی جزاک اللہ. جی اپنا ابیل صاحب لیں 2 منٹ آپ بھی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاحت کر دوں، یہاں پر ایک مسلمان کی بات چل رہی ہے، اس کے ایمان کی بات چل رہی ہے. نمبر 1 جس کو قادیانی صبح و شام اچال رہے ہیں، اور یہ قادیانیت نواز وہاں پر جا کر اپنی ذاتی دشمنی اور بغض نکالتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امت مسلمہ کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے ہمیں آنا پڑا اور اس مسئلے کو اٹھانا پڑا کہ ایک مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہے نا زاہد اسکانی صاحب کہ آپ کے منہ میں جو بھی آتا رہے کسی مسلمان کے ایمان کو آپ داؤ پر لگائے. خود آپ کی یہ حالت ہو کہ جا کر قادیانیوں کے براڈ پر اس چیز کو ڈسکس کرے. ابھی موضوع ایک چل رہی ہے اور آپ عامر نذیر صاحب پر نکال دیں، اس کی تو بات ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کے دل میں کوئی روگ ہے اور آپ کو کسی سے ذاتیات ہے تو دین کے میدان میں اس کو نہ لے کر آیا کریں، دین کا معنی الگ ہوتے. اچھا جی، اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ اگر بالفرض عامر حق بھائی نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہے ہیں تو یہ خطا ہے، ان سے خطا ہوئی ہے. اور خطا جو ہے نا یہ موانع تکفیر میں سے ہوتا ہے. اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لزوم کفر کیا ہے، التزام کفر کیا ہے اور موانع تکفیر کیا ہے. 6 اسباب ہے، اس میں سے ایک خطا بھی ہے. اگر یہ اس کو سبقت اللسانی بھی کہتے ہیں، جس طرح حدیث میں آیا وہ صحابی کی جب وہ اونٹنی گم ہو گئی پھر مل گئی، اے میرے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اس طرح کے الفاظ سبقت نسانی میں نکل جائے تو اس کو خطا پر معمول کیا جاتا ہے، اس پر وہ نہیں ہوتے. اور پھر اس نے تو بیچارے نے وہ بھی کر دیا کہ الفاظ میرے اگرچہ وہ تھے اس میں ہو سکتی تھی لیکن مجھ سے خطا ہو گئی. میں اللہ کے دربار میں بھی معافی کا طلبگار ہوں اور مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ اس چیز کو وہ کر لے. اچھا جی، پھر یہ کچھ فتاوی ہے میرے سامنے، یہ دیکھیں. سورت مسئولہ میں بنوری ٹاؤن کا ہے، اگر دوست کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے سبقت لسانی میں غلطی سے منہ سے اللہ کا بھائی نکل جائے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، البتہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. فتاوی ہندیہ کی ہے، الخاطئ اذا اجرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ بان كان يريد ان يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل. قذافی فتاوی قاضی خان. وہ کہتے ہیں خطا سے الفاظ کفر ہی نکل جائے تو وہ اس پر کفر لازم نہیں آتا. اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا زبان کے چسکے کے لیے صرف ایک مسلمان کا ایمان آپ لوگوں نے داؤ پر لگایا ہے. اچھا جی، فتاوی دارالعلوم دیوبند، بلا قصد و ارادہ غلطی سے کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، وَمَن تَكَلَّمَ بِهَا مُخْتِئًا أَوْ مُكْرَهًا لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْكُلِّ. جمہور کے نزدیک، جمہور فقہا کے نزدیک یہ کفر ہی نہیں ہے. خطا سے کوئی کلمہ کفر بھی نکل جائے، پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی نے جو بات کی ہے وہ کلمہ کفر ہے بھی یا نہیں. آگے حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہے، اس میں تعویل کی اتنی بڑی گنجائش موجود ہے. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا جی آگے.
تو یہ چیزیں جو ہے نا زاہد اسکانی صاحب، اگر آپ کو کوئی مطلب کسی سے ذاتی دشمنی ہے، عناد ہے، کم از کم اس کو ذاتیات تک رکھے، کسی کے ایمان پر جو ہے نا آپ انگلی نہ اٹھائے کہ آپ کا دیانیوں پہ جا کر جو ہے نا اس سے جا کر وہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کرے یا یہ کرے، جان بوجھ کر نہ تو کسی نے نکالا ہے۔ اور دوسری بات، صریح عبارت النبراس کی موجود ہے، شرح العقائد کی جو شرح ہے، علامہ عبدالعزیز الفرہاروی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہو من لزمہ الکفر وہو یتبرأ منہ فہو لیس بکافر، جس بندے سے لزوم کفر کے حد تک کوئی کفر یا کلمہ یا فعل صادر ہوا اور وہ اس سے برات کرے، یہ براعت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کفر پر راضی نہیں ہے اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول تکفیر یہ اپنے اصول ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک مفتی کے لیے، ایک فقیہ کے لیے سب سے بڑا اور خطرناک فتوی تکفیر ہی ہوتا ہے ایک مسلمان کے معاملے میں۔ اس سے بڑا فتوی کوئی اور نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اسلام ہی سے نکال دیں، مخلد فر نار ہی کر دے۔ یہاں پر آ کر آپ لوگوں کے ایمانیات ڈسکس کرتے، پتہ ہے آپ کو ایک مسلمان پر یہ الزام لگانا کہ اس نے شاطمیت کی ہے، گستاخی کی ہے، آپ نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، دنیا اور آخرت میں اس کو ضلالت کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ حنفی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے، 99 راستے کفر کے ہو، ایک تعویل کی ہو، اسلام کی ہو، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تصریحات موجود ہے فقہا کی، کتابیں بڑی پڑی ہیں اس قاعدے سے۔ مسلمان کو اس کے ایمان کو بچانا مقصد ہوتا ہے یا اس کو دھکیل کر کفر میں لے جانا ہوتا ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں زاہد اسکانی، آپ کو غلط لگ گئی میرے متعلق۔ تو یہ کچھ فتاوی میں نے پیش کیے، میرے پاس اور بھی ہے، میں ابھی پتے پورے نہیں کھولوں گا۔ جس کسی کو شوق ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وہ میرے سامنے آ جائے، میں اور بھی چیزیں میرے پاس ہے۔ میں نے ابھی صرف ایک سیکنڈ، میں نے صرف 30% ابھی یہ چیزیں پیش کی ہے، یہ چیز میں اس کا شوق پورا کروں گا۔ علی بھائی آپ کے براد پر تو وہ نہیں ہے، لیکن جس کو شوق ہے، قادیانی ہو، کوئی قادیانی سہولت کار ہو، قادیانیت نواز ہو، آ جائے۔ ابابیل کا ایڈریس آپ سب کو معلوم ہے، میرے سامنے بیٹھ جائے، انشاءاللہ تعالی اس پر پھر مزید بات کریں گے۔ علی صاحب مجھے 1 منٹ دے دیجیے۔ پیر صاحب کائنڈلی، پیر صاحب نہیں 1 منٹ، پیر صاحب دیکھیں، پیر صاحب نہیں نا، پیر صاحب گزارش یہ ہے، میں پھر ریبٹل کروں گا علی بھائی، اس نے بولا میں ریبٹل کروں گا۔ نہیں بھائی میں بس پیر صاحب بڑی علی مہربانی۔ صاحب میں نے آگے کچھ نہیں بات کرنی، ان کی باتوں کو میں نے نہیں کرنا کچھ۔ پیر صاحب ایک بات سنیں پہلے، پیر صاحب بات سنیں، پیر صاحب نہیں نا، پیر صاحب معاملہ ختم ہو گیا، بس چھوڑیں اس بات میں کو۔ اس پہ بات کروں گا ہی نہیں، آپ بات تو سنیے، مجھے 1 منٹ دیجیے۔ دیکھیں میں ریپلائی ریبٹل کروں گا علی بھائی، میں چپ نہیں رہوں گا۔ کرو مجھے 1 منٹ سن لے، یا تو آپ کو براڈ گرانا ہوگا یا پھر مجھے ڈراپ کرنا ہوگا، میں چپ نہیں رہوں گا، میں چپ نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں علی صاحب سن لیجیے، پیر صاحب میری پہلے ایک بات سن لیں، پھر آپ اس کے بعد بات کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں، سنا ہے بزرگوں سے ہم نے ایک بات سنی ہے، اور معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کی جو عزت ہے نا وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو پیر صاحب آپ بات کریں، اب ابیل صاحب آپ بھی اس پہ ضرور بات کریں، لیکن یہ آپ کی آخری بات ہے پیر صاحب۔ میں بڑی دیر سے میں آپ کی بھی عزت و تکریم کر رہا ہوں، میں شروع سے اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اس بات کو ڈسکس کریں، لیکن چونکہ آپ نے ڈسکس کی، میں آپ کی عزت و تکریم کر رہا ہوں، تو کائنڈلی یہ مہربانی فرمائیے گا آپ دونوں حضرات کی وہ عزت قائم رہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آخری بات ہے پیر صاحب، اور اس شرط پہ کہ آپ اس کے بعد یہ دوبارہ کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات نہیں کریں گے، کریں بات پیر صاحب۔ اب میری بات سنیے، دیکھیں ابابیل صاحب کو مغالطہ لگا ہے کہ میں یہاں ان کی تکفیر کرنے آیا ہوں۔ میں تو یہاں دوسروں نے میری تکفیر کی، میں نے کسی کی نہیں، میں صرف اتنا کہنے آیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ معذرت کر لے، اور قرآن کی جو دلیلیں دے کر ابابیل صاحب جو حدیث لے کر آ رہے ہیں، یہ کیا، اس سے کیا نتیجہ آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ بھئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو، دانستہ جو بھی، اس سے بالکل گالیاں نکلی ہیں، ان کو بلا مشروط توبہ کر لینا چاہیے۔ گالیاں جو ہے، گالیاں غلطی نہیں ہوتی، وہ شاطمیت میں آتی ہے، وہ کفر ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم تکفیر
پھر آپ کہتے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے, اگلے ہی جملے میں کہتے ہیں گالیاں نکالی. ایک منٹ پورا نہیں ہوا, وہ منٹ پیر صاحب آپ کے 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی ختم کریں اس بات کو. بھائی مجھے پھر آپ ٹائم ہی نہ دیں, پھر کہیں میں ٹائم نہیں دوں گا. سر 20 سیکنڈ میں آپ کا ٹائم گن رہا ہوں, میں نے روک دیا تھا, وبیل صاحب کو میں نے میوٹ کر دیا, آپ بات کریں, منٹ ایک ان کو دیتا ہوں. یہاں آپ موجود تھے, ذاتی حملہ بھی مجھ پر کیا گیا, تکفیر بھی کی گئی, میں نے جواب نہیں دیا. نہ میں یہاں آیا ہوں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ فتویٰ لگا, میں نے کہا نہیں, میرا کام بھی نہیں فتویٰ لگانا. ان کو معذرت کرنی چاہیے, اس سے گالیاں نکلی ہیں, اس سے وہ توبہ کر لے, یہ میں نے کہا. پیر صاحب 20 سیکنڈ آپ کے پورے ہو گئے, وہ توبہ وہ کر چکے ہیں, انہوں نے وہ اپنی وضاحت کر دی ہے. پیر صاحب معذرت خواہ ہوں, اب آپ جانے, آپ کا کام جانے, جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں, سارا معاملہ ہو گیا. امید یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات ڈسکس نہیں کریں گے. ایک منٹ بھائی آپ میوٹ کریے گا. نہ علی بھائی یہ بات نہ کرے کسی سے, کہ کسی پلیٹ فارم پر بات نہ کرے, جس نے بات کرنی ہے کرے, ڈنکے کی چوٹ پر کرے, انشاءاللہ سر میری بات ہم موجود ہیں یہاں پر. مجھے 1 منٹ دے دے, 1 منٹ. نہ اس نے ایک مکمل ہونے نہ دے. ابابیل بھائی کیا کر رہے ہیں, میری بات مکمل ہونے نہ دے یار, کیا ہو گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو غیر مشروط یہ بات کرنی چاہیے تھی. اس بندے کی ریکارڈنگ 3 دفعہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس میں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ غیر مشروط طور پہ جو ہوا, جو سبقت لسانی ہوئی, میں اس بات سے میں پیچھے ہٹتا ہوں. کسی مسلمان کی دل آزاری ہوئی ہے, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور مسلمانوں کو میرا 7 خون معاف ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید کریں, چونکہ وہ اس بندے نے یہ بات کی کہ لوگ محبت رسول میں, عشق رسول میں یہ بات کریں گے. اسکانی صاحب بات مکمل ہونے نہ دینا یار, کیا کر رہے ہیں مجھے پھر کرنے دیجئے نا. بھائی آپ صبح سے تو کر رہے ہیں, صبح سے تو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے ہم سب نے, یہ صبح سے ہی بات نہیں ہو رہی. پھر سب ہو رہی ہے نا. میں یہی گزارش کی تھی کہ وہ جو عزت ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش تو طرفہ ہونی چاہیے. آپ ناراض نہ ہو. میں ناراض نہیں ہو رہا پیر صاحب, لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے. آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں, پیر صاحب بات سنیں, آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ آپ کے مطالبہ کرنے سے پہلے اگلا بندہ اگر اس کا حق ادا کر چکا ہے تو پیر صاحب کیا یہ مطالبہ کرنا چاہیے؟ نہیں ہوا, وہاں قرآن کی دلیل دے دی گئی کہ عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ابابیل آیا, حدیث دے پیر صاحب نہیں دی گئی, وہ دلیل نہیں دی گئی بھائی. کیوں حدیث پیر صاحب سب نے وہ دیکھا نا. ایک منٹ ابابیل صاحب کی بات کو ایک طرف رکھیں, یہ جو بات آپ نے کی گئی ہے وہاں پہ تاثر قائم ہی نہیں کیا گیا. پیر صاحب کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات موجود ہے. پیر صاحب آپ اس معاملے پہ آپ مجھ سے گفتگو کر لیں, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ وہاں پہ تاثر نہیں قائم کیا گیا. پیر صاحب میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں, پیر صاحب میری بات سنیں, پیر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ شاطمیت کیا ہے. اب ابیل بھائی یہ معاملہ ختم کرنا چاہ رہے تھے نا, معاملہ ایسے نہیں ختم ہوتا, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. بھائی جان آپ مجھے پیر صاحب میری بات سنیں نا, پیر صاحب آپ میری بات سنیں نا, آپ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں نا. میں بحثیت دوست میں نے ایک بات نہیں نہ کی, میں نے ایک بات نہیں نہ کی. اب میری بات سنیں, کس نے لے کر آیا جواب دیں. اسکانی صاحب ابابیل صاحب کو ایک طرف رکھیں, پہلے میرے ساتھ بات کریں. اور بھائی سنیں تو صحیح نا, میں بتاتا ہوں اسکانی صاحب, میں بتاتا ہوں نا اسکانی صاحب, میں بتاتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ عامر حق نے نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں یہ باتیں کی. آپ نے تو رسول اللہ کا نام لے کے یہ کہا کہ عامر حق نے یہ باتیں کی. عامر حق کی وہ ریکارڈنگ آپ چلائیں, عامر حق نے رسول اللہ کا نام لیا نہیں لیا؟ پیر صاحب میرے نزدیک تو آپ نے شاطمیت کی ہے. آپ مجھ پہ لگا لو. نہیں پیر صاحب آپ نے شاطمیت کی ہے, کرے وضاحت. متکلم نے جب کسی کا نام نہیں لیا, میں نے یہ کہا کہ عامر نے پیر صاحب نہیں ایسے نہیں, نبی علیہ السلام پیر صاحب میں آپ کو اصول دکھاتا ہوں نا. پیر صاحب ایسے نہیں, اب ذرا اصول سنیں. متکلم نے اس کا وہ کلام موجب کلام ہی نہیں ہے, غیر موجب کلام ہے. غیر موجب کلام میں آپ اس کو موجب اور معین کر کے یہ بات کرتے ہیں, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ شاطمیت نہیں ہے. کو خدا کا خوف کریں یار. آپ کو میں اب کیا کہوں, جس کلام جو غیر موجب اور غیر معین کلام ہے اس کلام کو معین کیوں آئے ہوئے ہیں؟ پیر صاحب بات سنیں, پیر صاحب میری بات پہلے مکمل ہونے دیں. جو غیر موجب کلام ہی نہیں ہے, پیر صاحب آپ سنیں نا, ذرا حوصلہ رکھیں. پیر صاحب حوصلہ رکھیں, پیر صاحب آپ ذرا سنیں. جو کلام موجب ہی نہیں ہے, میں کب سے آپ کو برداشت کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں نے موقع بھی دیا تھا کہ یہ بات اسی جگہ ختم ہو جائے, یہ آگے نہ بڑھے. پیر صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیں. جو غیر موجب کلام ہے, ٹھنڈا ہو کے بات کریں. نہیں پیر صاحب میں ٹھنڈا ہو کے بات کروں نا, مجھے بات مکمل کرنے دیں. پیر صاحب اچھا مجھے بات مکمل کرنے دیں. جو اکاڑا کھول کے بیٹھا ہوا حدیث لایا کس لیے؟ پیر صاحب آپ میرے ساتھ بات کریں نا. میں ابابیل نے اپنی بات کر لی نا, ابابیل نے اپنی بات کر لی نا. پیر صاحب میرے ساتھ بات کریں نا, میرا سوال لے نا, میں ویسی دوست بات کروں نا, میرا سوال لے. ابابیل کا بات کرو. ابابیل کہتا ہے یہی بات حدیث میں ہے, تو پیر صاحب نہیں, وہ بات بھی نہیں ہے.
फिर क्या है वो हदीस में बात नहीं क्यों है। लेकर पीर साहब आए? आप मेरी बात सुने जरा, अब थोड़ा सा हिम्मत अजीब है, करके ना अजीब हौसले तमाशा से, है। एक हौसले से कुरान पीर की साहब दलील मेरी देता बात है, सुनेंगे। एक हदीस पेश कर दलील देता है। पीर साहब आपके पास जवाब नहीं है, मैं अब मेरी बात नहीं ना सुनेंगे आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कलाम जो मुअज्जम मैं कलाम ही सुनूंगा। नहीं है, पीर साहब जवाब दें, एक कलाम जो मुअज्जम कलाम ही नहीं है, जहां पे निस्बत ही नहीं की गई किसी की, किसी का नाम ही नहीं लिया गया, ठीक है पीर साहब, आप उसको मुअज्जम करके, आप उसको मुय्यन करके नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, ये गुस्ताखी है कि नहीं? अभी मैं बता देता हूं कि मुअज्जब है या नहीं है, सुन लीजिए। पीर साहब उसने नाम लिया मुअज्जम नहीं, दिखाएं, सुन लीजिए। पीर साहब ये मुअज्जम कलाम नहीं अब है, सुन आपको भी लीजिए। पता है, मुझे ये बात दिखाएं एक कि मिनट। आमिर हक ने रसूलुल्लाह का नाम लेके नाउज़ुबिल्लाह सरकार के बारे में ये बात की हो। अगर नहीं है सुन लीजिए। तो पीर साहब आप सुन जिस लीजिए। उसूल की बना पे इसको मुअज्जम करते हैं, आप तो शातमियत कर रहे हैं, लीजिए। गुस्ताखी कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन सुनाए, लीजिए, गुस्ताख सुनाए। कौन है, सुन लीजिए। सुनाए। अब यहाँ पर ये खुलकर मैं कहूँगा दिल्लागिरी करता फिर रहा है। आपके नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी की। मतलब है 9 साल की बच्ची से शादी की, तेरी ऐसी की तैसी कुत्ते के पिल्ले, तुम लोगों को मुझे ट्रीट करना आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा, नाम ले रहा है नहीं ले रहा है? आप कहते हैं नाम नहीं लिया। लिया ना, आगे 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 सुनिए, आगे आगे सुनिए। सुनाए। आगे पूरी सुना। तेरे अवैस इकबाल की तरह खिंजीर का और हराम का जन्म हुआ नहीं है वो। हाँ, ये किसको कह रहा है? वो से क्या किसको मुराद कह है, रहा क्या मुराद है, क्या मुराद है वो? आगे बोले, आगे आगे वजाहत है, आगे सुने, आगे क्या कह रहा है? नहीं मैंने सुन किसको लिया। आगे सुनाओ, आगे। अब अबील भाई, गाली दे रहा है, बताओ। काइंडली ये माइक उतार दे प्लीज यार, वो कान में बज रहा है, काइंडली ये माइक उतार दे, बड़ी मेहरबानी। पीर साहब ये रिकॉर्डिंग अभी मुझे एक भाई ने भेजी है, मैंने तो वो रिकॉर्डिंग सुनी है। वो कहता है कि कोई भी वो से आगे वो खुद उस वो की वजाहत कर रहा है। वो की वजाहत ये कर रहा है कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये इल्जाम लगाए ये गैर मौजब कलाम था, वो की उसमें वजाहत नहीं है, और कायल खुद वो की वजाहत अगले जुमले में कर रहे हैं। आपने इस गैर मौजब कलाम को मौजब करके इसको मुय्यन करके नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह की तरफ मोड़ दिया। पीर साहब आपने तो सबसे बड़ी गुस्ताखी और शातमियत की है। पीर साहब म्यूट करेंगे पीर साहब। देखिए, आप उस गुस्ताख को नहीं बचा सकते। नहीं पीर साहब मुझे जवाब दे, आपने इस गैर मौजब कलाम को मौजब क्यों किया? सुने गैर मौजब कैसा है, सुने। अभी वो खुद अपनी बात की वजाहत करेगा और वो कहेगा कि वो गुस्ताख है। पीर साहब मैं ये कह रहा हूं कि वो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। पीर साहब रुक जाए, पीर साहब भाइयों ने बड़ी कोशिश की ना। पीर साहब नहीं, अभी रुके, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। पीर साहब रुके, पीर साहब मेरे सवाल का जवाब दें। पीर साहब जरा हौसला करें ना, पीर साहब मेरे सवाल का जवाब देना जरा हौसले से। पीर साहब मेरे सवाल का जवाब देना, सब भाइयों ने कोशिश की ना। मैं नहीं बोल रहा था, खुद जवाब देगा। आमिर नजीर के सामने वो खुद जाके नाक रगड़ा है। ओ भाई किस बात पे, किस बात पे? मैं ये कह रहा हूं कि पीर साहब रुक जाए जरा। वो नहीं पीर साहब ऐसे नहीं, पीर साहब नहीं ना। देखिए ना, अब आप पीर साहब आप मुझे नहीं बात करने दे रहे। देखिए अब गौर से सुने पीर साहब, वो यहाँ पे मुय्यन ही नहीं है। आप उसूल की बात करते हैं ना। खुद जाके नाक रगड़ रहा है कि उसने क्या कहा। सुनो पीर साहब जरा हौसला तो करे ना। आपको लगता है कि शायद मैंने वो बात अभी तक नहीं सुनी होगी। पीर साहब पहुंच गई। पीर साहब जरा बात सुने। हम तो आगे 3 दफा ये रिकॉर्डिंग चला के हम तो सुन चुके हैं। और ये जो अमर हक जिंदाबाद, वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सवाल ये है पीर साहब, वो तो यहाँ पे गैर मुतय्यना है। बिल्कुल पीर साहब वो यहाँ पे गैर मुतय्यना है, आपने वो को मुतय्यन क्यों किया? और नाउज़ुबिल्लाह उस वो को रसूलुल्लाह की जात की तरफ मोड़ दिया वजह। मैंने नहीं, मैं कहता हूँ उसने खुद जाके आमिर नजीर के भाई ये रिकॉर्डिंग जो आपने सुनाई है यहाँ पे क्या वो मुतय्यन है? उसने कहा वो से मुराद नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह है। भाई यही बात आप बस पीर साहब छुट्टी होगी, पीर साहब खत्म। छुट्टी तो आपकी मैंने कर दी है। कैसे करे ना? वो को मुतय्यन किस उसूल के तहत वो को मुतय्यन नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह की तरफ किया? आप कायल थे इस कौल के। मैं बता रहा हूँ, ये कौल आपका है, इस कौल की वजाहत करना आपकी जिम्मेदारी थी। है ये खुद जाके आमिर नजीर के सामने राख नगड़ के कहा कि ये मैंने कहा है यूं। सुनिए किधर बात दिखाए, किधर कहा कि उसने ये कहा कि यूं कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में ये बात की है? उसने कहा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए था। चुनाव कैसे? पीर साहब सुने ना, पीर साहब जरा हौसला रखें। पीर साहब आप जरा हौसला रखें। पीर साहब नहीं, अब आप बार अनम्यूट करेंगे, मुझे बात नहीं करने देंगे। इधर फंस गया ना, फंस गई जान शिकंदे अंदर। इसलिए गुजारिश कर रहा था कि ना इस लेवल पे बात को लेके जाए कि आपके गिर्द शिकंजा कसा जाए और आप उसके बाद सच्चे हो जाए। पीर साहब ये दुरुस्त बात नहीं है। पीर साहब ये दुरुस्त नहीं है। पीर साहब कोई किसी को नहीं बचा सकता। मैं लानत भेजता हूँ हर उस बंदे पे जिसने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर रसूलुल्लाह पे नाउज़ुबिल्लाह को बुहतान बांधा हो। आपने इतना बड़ा बुहतान बांधा, आपने एक चीज को। और पीर साहब मेरी बात तो सुने ना, आप इस तरह बात कर लेंगे, मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देंगे। मेरी बात सुने, गौर से सुने, जरा ठंडे दिल और दिमाग से सुने। जिस बात से आपको मना किया जा रहा था, मना इस बात से किया जा रहा था कि इस मामले को ना डिस्कस करें।
یہ معاملہ آپ عامر حق کو پھنسانے کے لیے آئے تھے, آپ پھنس گئے پیر صاحب. آپ نے غیر متعینہ بات کو رسول اللہ کی طرف متعین کیسے کیا؟ میوٹ کر رہے ہو پیر صاحب آپ نے یہ جرت کیسے کی غیر متعینہ بات کو نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف متعینہ کرنے کے لیے؟ ضرورت ہے نبی کو گالی دو اور پیر صاحب یہ تو میں نے آپ کے منہ سے سنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عامر حق نے یہ بات کی. پیر صاحب ذرا سنیں نا, آپ کے پاس بس ریکارڈنگ ہے, آپ منطقی جواب ہی نہیں دے سکتے. آپ کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ سے مراد عامر حق. اور بھائی سن تو لو نا پیر صاحب, کیا ہو گیا؟ غصہ کر گئے, غصہ کھا گئے, غصہ کھا گئے پیر صاحب, غصہ کر گئے. میری بات نہیں مکمل ہونے دینی. میں میوٹ کروں گا پیر صاحب, میں میوٹ کر رہا ہوں, کوئی نہیں کر رہا, چونکہ میری بات نہیں مکمل ہونے دے رہے. بات مکمل ہونے دینا. کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے, اور مائی کے لال میں جو ہمت ہے نا وہ آپ تھتے ہو گئے ہیں, ایک سوال پہ تھتے ہو گئے ہیں. چور کرو گے, اکاڑا ہے, محک لگاؤ گے. اسکانی صاحب میں نے تو یہ بات آپ کے منہ سے سنی ہے نعوذ باللہ کہ عامر حق نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. بات کیسے کی کہ اس نے کہا وہ یہاں پہ غیر متعینہ ہے, وہ متعین نہیں کیا اس نے کہ یہ رسول اللہ کی طرف ہے. آپ نے اس وہ کو کس اصول کے تحت, اسکانی صاحب آپ نے اس وہ کو کس اصول کے تحت نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف موڑا؟ وہ خود کرنا ہے. اس وہ کی وضاحت عامر نذیر کے سامنے جا کر اس کی وضاحت ہو گئی نا. شاباش, اب آئے نا آپ اس جگہ, اب اس جواب کی طرف آئے. اس کی وضاحت ہوگی نا پیر صاحب, اس کی وضاحت قابل قبول ہے. اس کی اچھا اس وہ کی وضاحت قابل قبول ہے. اس وہ کی وضاحت یہی ہے کہ اس نے نبی کو کہا. یہ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس نے نبی کو کہا نہیں کہا, یہ وہ کی وضاحت آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیوں زاہد اسکانی صاحب وہ جو اس نے وہ کی وضاحت کی ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ بندے کو اسکانی صاحب کرنا چٹوٹیاں پاؤ تو میری گل سنو, وہ اس نے جو وہ کی وضاحت کی ہے یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ بھائی آپ کی ہمت یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں. اسکانی صاحب جو اس نے وہ کی وضاحت کی ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ میری بات سنیں. ہاں یا نا, سمپل ہاں یا نا. وہ جو وہ کی وضاحت اس نے کی ہے, میرا کیا جواب دے؟ میوٹ کرو گے؟ اسکانی صاحب اس نے جو وہ کی وضاحت کی ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نا. میرا جواب کون دے گا؟ لو یار میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جو اس نے وہ کی وضاحت کی ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ نہیں ہے؟ ہاں یا نا. سوال نہیں ہے میرا, سوال نہیں ہے. تھتے ہو گئے پیر صاحب جی, تھتے ہو گئے, بس ہوا نکل گئی, اتنی غبارہ پھٹ گیا, حدیث لے کر آئے, منہ بند ہو گیا, پھٹ گیا, غبارہ آپ کا پھٹ گیا. وہ جو وہ کی وضاحت اس نے کی ہے, عامر حق نے جو وہ کی وضاحت کی ہے, پیر صاحب سنیں نا, پیر صاحب اصول کی بات کرتے ہیں نا, پیر صاحب اصول کی بات کرتے ہیں, اصول کی بات کرتے ہیں. وہ کی وضاحت جو عامر حق نے کی ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی ہیں زاہد اسکانی صاحب, اس نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر گالیاں دی. دکھائیں نام کدھر ہے, نام دکھائیں کدھر ہے. سنیں یہ سن لینا. نہیں پیر صاحب ریکارڈنگ, اچھا چلائیں ریکارڈنگ, آخری دفعہ چلائیں ریکارڈنگ, چلائیں آخری دفعہ چلائیں ریکارڈنگ چلائیں. یہ شاطر کہیں اور بن جاؤ. سنو ہاں چلائیں. جناب یہاں پر یہ کھل کر میں کہوں گا دلہ گیری کرتا پھر رہا ہے. لوگ آپ کے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. مطلب ہے 9 سال کی بچی سے شادی کی, تیری ایسی کی تیسی. ایک منٹ, میرا فون آیا, ایک منٹ. نہیں آئے گا, اب تو آئے گا. علی بھائی اس کو کہہ دے ریکارڈنگ, اور یہ نہیں چلائے گا, میں چلاؤں گا. لوگ آپ کے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. مطلب ہے 9 سال کی بچی سے شادی کی, تیری ایسی کی تیسی, کتے کے پلے, تم لوگوں کو مجھے ٹریٹ کرنا آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جھنڈا ہوا نہیں ہے وہ. ہاں اس کے الفاظ ہے آگے, اس کے الفاظ ہے آگے سنیں, اس کے الفاظ ہے آگے سنیں. آگے وہ کی پیر صاحب ایک منٹ, بابیل بھائی ذرا رکیے گا. 2-4 آیاتیں بھی لے کر آئے, اپنے شاتم کو نہیں بچا سکتے. یہ میرے سوال کا جواب ہے. ہاں یہ جواب ہے میرے سوال کا. جواب ہے. پیر صاحب آپ بتائیں, پیر صاحب سچی بات بتائیں, پیر صاحب سچی بات بتائیں, پیر صاحب آپ سچی بات بتائیں. پیر صاحب یہ جو صبح سے آپ کر رہے ہیں آپ کے شاتم نے کیے تو پیر صاحب بات اس میں موجود ہے. عجیب ہے. پیر صاحب کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہے, مجھے معلوم ہے. پیر صاحب کو شرم آ رہی ہے. شرم دیکھیں, میں آپ سے میرے سوال کا جواب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا یہی بچ جاتا ہے آخر میں کہ شرم نہیں ہے, بے شرم ہے, پیٹرول بیچتا ہے, مسلمان نہیں ہے. نہیں میں ذاتیات کی بات نہیں کرتا, اللہ معاف کرے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس بندے پہ جو ذاتیات کی بات کرے. پیر صاحب نہیں کریں گے, بدتمیزیاں کریں گے, یہ کریں گے, یہ نہ کریں. ریکارڈنگ اچھی طرح سے سن لیں. میں 10-15 منٹ کے بعد آتا ہوں, کانے پہ جاتا ہوں. نہیں آپ